نفسیات موجود ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اندر بھی یہ نفسیات موجود ہیں. فرمایا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. تورات آ گئی, موسیٰ کلیم اللہ دستور لے آئے, آئین لے آئے, شریعت لے آئے, توبہ ہو گئی, بخشش ہو گئی. اب پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا ہے جو اطاعت کے راستے پہ ہو اور اتباع کے راستے پہ ہو. اطاعت اور اتباع اور بندگی, اس راستے پہ نئی زندگی کا آغاز اور ضابطہ تھا. نئی شریعت لے کر آئے. اب جب شریعت پروردگار عالم کی موسیٰ کلیم اللہ لے کر آئے, وہ جب بیان کی کل کے بولا موسیٰ کلیم اللہ بات تو ٹھیک ہے, آئین بھی اچھا ہے, دستور بھی اچھا ہے, شریعت بھی اچھی ہے, مگر جس خدا نے یہ شریعت دی ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ذرا اسے دیکھ لیں, اور دیکھے بغیر ہمارا ماننے کو جی نہیں چاہتا. توجہ دیجیے ذرا اندازہ لگائیے. یہ ہے وہ بنی اسرائیل اور وہ قوم یہود جو حجت در حجت پروردگار سے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس لیے پروردگار ان چیزوں کو بیان کرتا چلا جا رہا ہے. اور بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. ایک ہوتا ہے ننگی آنکھ سے کسی شے کو دیکھنا, ایک ہوتا ہے دل کے اوپر اطمینان کا نازل ہونا. یاد رکھیے, دل کے اوپر اطمینان کا نازل ہونا, قلب کا مطمئن ہونا, قلب کی آنکھ سے دیکھنا. جو لوگ حجتی ہو جاتے ہیں, جو لوگ عمل کی دنیا سے عاری ہو جاتے ہیں, جو لوگ قومی جذبے سے الگ ہو جاتے ہیں, جو لوگ ملی جذبے سے الگ ہو جاتے ہیں, جو لوگ آئین الہی کی پاسداری سے انحراف کر جاتے ہیں, جو لوگ اطاعت اور اتباع انبیاء سے ہٹ جاتے ہیں, اللہ ان کے دلوں کو مسخ کر دیتا ہے. اللہ ان کے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ دل مسخ ہو جاتے ہیں, دل مسخ ہو جاتے ہیں, روحیں مردہ ہو جاتی ہیں, اور انسانی دماغ اس کے اندر وہ دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں, انسانی دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں, روحیں مردہ ہو جاتی ہیں, دل مسخ ہو جاتے ہیں. یہ ہے عذاب ان قوموں کے اوپر جو انبیاء کی اطاعت اور اتباع سے انحراف کرتے ہیں اور خدا کی بندگی سے دور ہوتے ہیں. توجہ دیجیے, یہ تین چیزیں ان تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں. لہذا جو قومیں بھی اطاعت و اتباع پیغمبر اور عبادت اور بندگی رب اس سے انحراف کریں گی, دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں, سمجھ ان کی ختم ہو جاتی ہے, دل مردہ ہو جاتے ہیں, روحیں اور دل بے چین ہو جاتے ہیں. لہذا کوئی بھی چیز ان کو حاصل نہیں ہوتی. اب یہ تین چیزیں اب خدا کہہ رہا ہے, پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ انعامات دیے, لوگ پھر دستور لے کر آئے موسیٰ کلیم اللہ, وہ قوم نے کہا ہم نہیں مانتے جب تک دیکھ نہ لیں. اب موسیٰ کلیم اللہ فرمایا اچھا اگر یہی حجت ہے تمہاری کہ تم دیکھنا چاہ رہے ہو, مگر شاید کہ تم دیکھ نہ سکو, شاید کہ تم دیکھ, اس لیے کہ یہ تمہاری آنکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتی, چندیا جاتی ہے, اور دل تمہارا روشن ہے نہیں کہ جس سے تم پروردگار کی صفات و افعال کو دیکھ سکو. لہذا اس چیز کو ہم کیسے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اگر چلو تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر قوم کے ذمہ دار لوگ میرے ساتھ چلیں. قوم کے ذمہ دار لوگ, لیڈران قوم. اس کا معنی کیا ہوا کہ قوم کا لیڈر اسی کو ہونا چاہیے جس کا دماغ بیدار ہو, جس کا دل زندہ ہو, اور جس کی روح مطمئن روح, بیدار دماغ. یہ شخص قوم کا لیڈر ہوتا ہے, کیونکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ مطمئن اطمینان مردہ روح ہے, مردہ دل. جاہل قوم, جاہل عوام اور جاہل لوگ قوموں کے لیڈر نہیں بن سکتے. علم کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو نا, یہ مطالبہ ہے تمہارا, پھر یوں کرو کہ میں پھر ایسے کرتا ہوں کہ تم اپنے کچھ سردار ساتھ بھیج دو, بڑے بڑے لوگوں, قوم سے بڑے بڑے 70 لوگ چنے. بڑے بڑے کتنے لیڈر چنے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم سے کتنے؟ 70 یا 72 لوگ چنے,
اور چن کے قوم نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ دیکھتے آؤ اس خدا کو جس نے موسیٰ کو تورات دی ہے، اگر تم دیکھ کر آ کے تصدیق کر لو گے تو ہم تمہاری تصدیق کر لیں گے. توجہ دیجیے ذرا، اگر تم مانو گے تو ہم تمہیں مان لیں گے تمہاری بات. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے ہمارے آپ مسلمان ہو خوش قسمت ہیں ہم لوگ، ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے صحرائے عرب میں بیٹھ کر کہا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے. 1450 سال بعد بھی افریقہ کے صحرا کا حبشی بھی ایمان لاتا ہے تو کہتا ہے وہی سچ ہے جو عرب کے تاجدار نے کہا تھا. توجہ دیجیے، وہی سچ ہے. وہی سچ ہے جو ہمارے آقا نے کہا تھا، وہی سچ ہے جو فاطمہ کے ابا نے کہا تھا، وہی سچ ہے جو آمنہ کے لال نے کہا تھا، وہی سچ ہے جو ابو بکر و عمر عثمان و علی کے آقا نے کہا تھا. ہم بھی آج بھی وہی کہتے ہیں آمنت باللہ، اے پروردگار ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے. اے کون سے خدا؟ اے وہ خدا جو ہمارے محمد کا خدا ہے. ہم نہیں جانتے پروردگار تو کون ہے، مگر ہم یوں کہتے ہیں ہم اسی خدا پہ ایمان لے آئے جو ہمارے محمد مصطفیٰ کا خدا. آمنا برب محمد، ہم محمد کے رب پہ ایمان لے آئے. تمہاری خوش قسمتی ہے اور یہ ان کی بدبختی تھی. کہا 70 سردار ساتھ لے لیے اور 70 سرداروں کو ساتھ لے کر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ چل پڑے. کہا ہم دیکھنا چاہیں گے. پروردگار نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک چھوٹی سی تجلی پڑی، بجلی کی ایک جھلک آئی، ایک جھٹکا پڑا. قرآن مقدس فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، موسیٰ تم دیکھ رہے تھے اس بجلی کے جھٹکے کو، اس روشنی کو جو پروردگار کی طرف سے آئی وہ دیکھ رہے تھے تم سارے. پھر کیا ہوا؟ وہ ایک جھٹکا ایک جھڑک برداشت نہ کر سکے. 70 کے 70 لوگوں کی روحیں قفس عنصری سے پرواز کر گئی، مر گئے سارے کے سارے. اور پروردگار کی ایک صفاتی تجلی بھی برداشت نہ کر سکے. یہ تھے وہ 70 سردار جو بنی اسرائیل نے بھیجے تھے کہ جاؤ خدا کو دیکھ کر ذرا پھر ہمیں آ کے بتاؤ کہ موسیٰ سچ کہتا ہے وہی خدا ہے. اس کے بعد کیا ہوا اگلے انشاءاللہ العزیز جمعے پہ ہم عرض کریں گے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں کہ نفسیات انسانی کیا ہے، مطالبہ رب کیا ہے، مقصد انبیاء کیا ہے. السلام علیکم.